الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله مولانا العظيم۔ محترم حاضرین، قرآن مجید کی 19ویں پارے کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں حق تعالی جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں وقال الرسول، رسول یہ کہیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری یہ جو قوم ہے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ علماء نے اس کی 2 تفسیریں بیان کی ہیں، اور جو اکثر علماء تفسیر بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ قیامت کا روز ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکایت فرمائیں گے، اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے اور یہ شکوہ اور شکایت فرمائیں گے، اے اللہ میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، یہ اس کی تلاوت ہی نہیں کیا کرتے تھے، تو بند کر کے رکھا ہوا تھا، نہ اسے سمجھتے تھے نہ اس کی تلاوت کرتے تھے، قرآن کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے۔ آپ خود سوچئے کہ ہم کتنے گناہگار ہیں۔ اس وقت اگر آخری سہارا ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے اللہ کرم فرما دیں گے۔ حضور کی سفارش کے لیے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو جنہوں نے سفارش کرنی تھی اگر وہی ہماری شکایتیں لگانا شروع کر دیں، میں اے اللہ یا ربی اے میرے رب، یہ جو لوگ تھے انہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، یہ دیکھتے ہی نہیں تھے، پڑھتے ہی نہیں تھے، سمجھتے ہی نہیں تھے، یہ کتنی پریشانی کی بات ہے۔ اور وہ کیا منظر ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکایت لگا رہے ہوں اور خدا نہ خواستہ وہ شکایت ہماری بھی لگ رہی ہو۔ اس سے زیادہ پریشانی والی بات کوئی قیامت والے روز ہو سکے گی؟ آج ہمارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے جی، یہ موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، گھنٹوں ہم اسے دیکھتے رہتے ہیں جی، واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، کیا کیا چیزیں ہم گھنٹوں ہمارے اس میں لگ جاتے ہیں جی۔ پھر ہم وہ انجینئر ہے تو وہ کتابیں پڑھ رہے ہیں انجینئرنگ کی جی، وہ زندگی لگا دیتا ہے اسی میں ہی، سال ہر سال دیکھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، وہ میڈیکل کی کتابیں 24 گھنٹے دیکھو کتاب کھولی ہوئی ہے جی، چھوٹا بچہ 24 گھنٹے دیکھو، ہر وقت سامنے کتاب، ہر چیز کے لیے وقت موجود ہے۔ اگر وقت نہیں ہے ہمارے پاس تو اللہ کی کلام کے لیے نہیں ہے، اللہ کے قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت موجود نہیں ہے، ہم بڑے مصروف ہیں، ہمارے پاس وقت ہی موجود نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ قیامت والے روز اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شکایت لگا دی تو کتنی بڑی پریشانی ہے، اس سے بڑی پریشانی کوئی ہو نہیں سکتی۔ ذرا تھوڑا تصور کر لیں، ہم کھڑے ہوئے ہیں اور شکایت لگ رہی ہے، اور شکایت لگانے والے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب 19ویں پارے کی آیت ہے، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، چھوڑ دیا تھا، پڑھتے ہی نہیں تھے،
توجہ ہی نہیں کرتے تھے. اس لیے ہمیں اللہ تعالی ہم سب کو اس غفلت سے جگائے. اس وقت ہمارے دین کی اگر کوئی بنیاد ہے تو وہ یہ قرآن مجید ہے جی. یہ ہمارے پورے دین کی بنیاد اور اصل اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید ہے. اس کے بعد نمبر آتا ہے حدیث کا. لیکن حدیث بھی سمجھیں کہ اصل بنیاد تو قرآن مجید ہے. حدیث تشریح ہے قرآن مجید کی. یہ قرآن ہی کی تفسیر ہے. مثال کے طور پر 70 جگہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. حکم دیا ہے نہیں دیا نماز کا؟ اب کیسے پڑھیں، کس وقت پڑھیں، کتنی پڑھیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کر دی. 5 نمازیں پڑھنی ہوں گی. فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، اس کے علاوہ وتر، اس کے علاوہ سنتیں، اس کے علاوہ نفل. یہ قرآن مجید میں تو کہیں نہیں آئے. یہ نماز پڑھو کی تشریح اور تفسیر کس نے کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر. یہ حدیث تفسیر اور تشریح ہے قرآن مجید کی. یہاں تو آیا روزہ رکھو، کیسے رکھیں، اس کی کیا تفصیل ہوگی؟ تفصیلات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں. آت الزکات، جگہ جگہ جہاں نماز کا حکم تقریباً وہاں زکوٰۃ کا حکم. زکوٰۃ دو زکوٰۃ دو. کیسے دیں؟ قرآن مجید خاموش ہے جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمائی 4 مالوں کی زکوٰۃ دینی ہے، قرضہ نکالنے کے بعد دینی ہے اور 2.5% دینی ہے. یہ تو حضور بیان فرما رہے ہیں. سمجھے؟ حج کرو، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، بیت اللہ کا حج کرو، اللہ نے لوگوں کے ذمہ فرض کر دیا ہے. سمجھے؟ آج ہم کتنی غفلت کرتے ہیں حج سے. کئی ساتھی ہیں جن کو جانتے ہیں، بس اللہ کی توفیق کی بات ہے، پوری دنیا کے سفر ہو رہے ہیں اور اگر نئی توفیق مل رہی تو حج کی نہیں مل رہی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں قیامت والے روز جس شخص پر حج فرض ہو گیا تھا اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی اور اس نے حج نہ کیا، قیامت والے روز اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا جی. اس سے بڑا ناشکرہ کوئی نہیں ہے جی. سمجھ آئی؟ اللہ نے کہا حج کرو، یہ اب کیسے کریں؟ اس کا طریقہ، پورا طریقہ تو اللہ نے بیان نہیں فرمایا. اس کی وضاحت کے لیے حدیث 8 کو جانا ہے، مینا میں جانا ہے، 9 کو آپ نے وقوف عرفہ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ پھر مزدلفہ جانا ہے، پھر مینا جانا ہے، پھر کنکریاں مارنی ہے، پھر حلق وغیرہ وغیرہ. پوری تفصیل جو آ رہی ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. تو احکام اللہ نے دیے ہیں اور حدیث اس کی تفسیر اور تشریح ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تفسیر بیان کی ہے. معنی یہ ہو گیا کہ اصل بنیاد اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید ہے ہمارے پاس کی، اور ہم قرآن کو نہیں دیکھ رہے، ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. ایک امام گزرے ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. ہم جیسے یہاں پاکستان میں عام طور پر یہ ہمارے اس بر صغیر میں لوگ حنفی یعنی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں عام طور پر. وہ سعودی جو تقلید کرتے ہیں وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کرتے ہیں. 4 امام ہیں ان کے، امام احمد بن حنبل بہت بڑی ہستی تھے، بہت بڑی ہستی تھے. انہی کو کوڑے لگے تھے. مامون الرشید کا دور تھا. جو قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے، لمبا قصہ ہے، تو ان کو کوڑے پڑے اور اپنی بات سے تھے. بہت بڑی اللہ کی تاریخی جنازہ ہوا ان پر. تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی تھی. یاد رکھیے، بیداری میں جنت ہی میں اللہ کی زیارت ہو سکتی ہے، اس دنیا میں نہیں. اب موسیٰ علیہ السلام ہلکی سی تجلی برداشت نہیں کر سکے. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ بے ہوش ہو گئے، گر گئے، نہیں برداشت کر سکے. خواب میں ہو سکتے. حالانکہ خواب میں مجھے اللہ کی زیارت ہوئی. میں نے اللہ سے درخواست کی، اللہ جی کوئی مجھے ایسی نیکی بتا دیں جو سب سے زیادہ آپ کے قریب کرنے والی ہو. اللہ نے فرمایا
میرے کلام کی تلاوت کیا کرو. پھر میں پھر سوال کیا بفہم او بلا فہم، سمجھ کر یا بلا سمجھے، سمجھ کر کرو یا بلا سمجھے کرو، دونوں صورتوں میں تمہیں اللہ کا قرب میسر ہوگا جی. چاہے سمجھ کر کرو چاہے بغیر سمجھے کرو، بغیر سمجھے بھی ملے گا ثواب. ڈاکٹر اگر کوئی وٹامن کی گولی کھاتا ہے نا تو اس کو تو پتہ ہے اندر کیا کیا کچھ ڈلا ہوا ہے، ایک ایک چیز جانتا ہے، اس کو بھی فائدہ ہوگا. لیکن اگر کسی جاہل کو دے دیتا ہے کھانے کے لیے تم بھی کھاؤ، اس کو تو نہیں پتا بیچ میں کیا کچھ ڈلا ہے، لیکن اگر وہ کھائے گا تو فائدہ اس کو بھی ہو جائے گا. تو یہ ایک ایسی روحانی غذا ہے اور گولی اور دوا ہے، جو کھائے گا اس کو فائدہ ہوگا، چاہے اس کو سمجھ آ رہی ہو یا سمجھ نہ آ رہی ہو، دونوں صورتوں میں فائدہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی الف لام میم پڑھ لیتا ہے اللہ 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اب الف لام میم کا معنی کیا ہے کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں پتا کیا معنی ہے. بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے اندازے لگائے ہیں، الف سے مراد اللہ، لام سے جگہ میم، یہ ایک اندازے ہیں، ورنہ حدیث میں کہیں اس کا مطلب اور وضاحت نہیں آتی کہ الف لام میم سے مراد کیا ہے. یہ مقطعات اور متشابہ اللہ ہی جانتا ہے. یاسین کیا معنی اللہ ہی جانتا ہے، کاف ہا یا عین صاد یا اللہ ہی جانتا ہے، حامیم اللہ ہی جانتا ہے، اور صاد اللہ ہی جانتا ہے. قیامت والے دن جو ہے یہ اوپن ہو جائے گا. یہ لوگوں نے اندازے لگائے ہیں ورنہ اللہ جانتا ہے. تو کیا جب ہم یہ چیزیں پڑھیں گے جن کا مطلب ہمیں نہیں آتا تو ثواب نہیں ملے گا؟ اسی کی تو مثال دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر حرف پر 10 نیکیاں، الف لام میم، الف پر 10، لام پر 10، میم پر 10. حالانکہ مطلب آتا نہیں، علماء مطلب نہ بھی آتا ہو یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ تب بھی ثواب اور نیکیاں عطا فرمائیں گے. جی ہمارے مشائخ کو، بزرگوں کو ہم دیکھتے ہیں، حضرت تھانوی علیہ رحمت، اللہ تعالیٰ کروڑ رحمت نازل فرمائے حضرت کی قبر پر، آخری وقت میں ہر وقت تلاوت میں مشغول رہتے تھے، ہر وقت. بعض لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ حضرت کوئی سب سے اعلیٰ ذکر بتلا دو کہ جو میں ذکر کروں اور میں اللہ کے بڑے قریب، سب سے اعلیٰ ذکر ہو. ہمارا قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں ہے. جتنا یہ اللہ، یہ تو اللہ کی کلام ہے، اس سے بڑا تو کوئی ذکر ہو. حضرت تھانوی علیہ رحمت اور اپنے جو جاننے والے اور مریدین تھے ان کو بھی اسی کا مشورہ دیتے تھے، ہر وقت جتنا ہو سکتا ہے تلاوت کرو. ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں، صحابہ کا معمول بھی یہی تھا کہ تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے. ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے ان کے والد ان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا مجھے یہ تو بتلاؤ روزانہ تلاوت کتنی کرتے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرتا ہوں. یہ روزانہ ایک قرآن مجید ختم. تو والد کہنے لگے اس کی شادی بھی ہو گئی ہے، دوسرے بھی مشاغل ہیں، لیکن یہ ماشاءاللہ ہر وقت تلاوت کرتا رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو بہت زیادہ ہے بیٹا، دوسرے بھی مشاغل ہوتے ہیں، شادی بھی تو تازہ تازہ ہے، تو تم ایسا کیا کرو کہ ہر روز ایک پارے کی تلاوت کیا کرو، ہر روز. اقرأ القرآن فی کل شہر، ہر مہینے میں ایک قرآن مجید ختم کر لی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں ایک قرآن مجید ختم کر لیا کرو، روزانہ قرآن مجید. وہ کہنے لگے وہ صحابی اے اللہ میں تو بڑا جوان ہوں، میرے میں تو الحمدللہ بڑی قوت موجود ہے. آپ سے فرمایا اچھا تم ایسا کرو کہ 7 دن میں قرآن مجید ختم کر لیا کرو، وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، اور اس پر اضافہ نہ کرنا. یہ حسن شاہ 7 دن میں کریں. اسی حدیث کی بنیاد پر یہ میری بات اور سے سننی ہے. آج آپ مجھے بتلائیں قرآن مجید کی کتنی منزلیں ہیں؟ 7. اسی حدیث کی بنیاد پر
ہمارے مشائخ نے، علماء نے قرآن مجید کی 7 منزلیں بنا دی ہیں جی۔ حضور 7 دن میں کیسے ختم ہوگا؟ انہوں نے 7 منزلیں بنا دی تھی۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے، ایک دن میں 1 منزل پڑھ لیں، آپ کے لیے سہولت ہو جائے گی، 7 دن میں 7 قرآن مجید ختم۔ لیکن اصل حکم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ یہ فرمایا تھا ہر مہینے میں ایک قرآن مجید ختم کر لیا کرو، ہر مہینے میں۔ اور ایک اور عجیب بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، شاید آپ کے علم میں پہلے نہ ہو، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 مہینے میں قرآن مجید ختم کر لیا کرو۔ اسی بنیاد پر علماء نے 30 پارے بنائے ہیں۔ یہ 30 پارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنائے۔ قرآن مجید جو وحی کی شکل میں اترتا تھا تو وہ تو صورتیں نازل ہوتی تھیں۔ یہاں سورۃ البقرہ ختم، آگے نئی سورت شروع ہو، سورۃ نساء شروع ہو گئی، سورہ آل عمران شروع ہو گئی، یہاں سورۃ نساء شروع ہو گئی، یہاں فلاں سورت، تو وہ تو صورتیں اترتی تھیں پارے کے بارے میں۔ تو جب حضور نے یہ فرمایا 1 مہینے میں قرآن مجید ختم کرنا ہے، اس پر پھر علماء اور مشائخ نے غور کیا کہ ہم کیوں نہ سہولت کے لیے ایسی ترتیب بنا لیں کہ ہر مہینے میں آسانی سے 30 پارے ختم ہو جائیں، تو انہوں نے 30 پارے مقرر کر دیے۔ یہ 1 پارا 1 دن، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ اسی لیے مقرر کیے گئے تھے تاکہ ہر دن 1 پارے کی تلاوت کی جائے، مہینے میں قرآن ختم ہو جائے اور اس حدیث پر عمل ہو جائے گی۔ ہر مہینے میں 1 قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کرو جی۔ اب آج ہم نے یہ غور کرنا ہے، انشاءاللہ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں، ہم نے اپنی ترتیب ایسے سیٹ کرنی ہے کہ ہر روز 1 پارے کی تلاوت کرنی ہے جی، ہر روز۔ طریقہ کیا ہے؟ آپ کو جو ٹائم آسان لگتا ہے، فجر کا ٹائم ہے، سونے سے پہلے ہے، عشاء کے بعد ہے، 1 پارہ تلاوت کر لیا کریں گے، کوئی مشکل بات نہیں۔ 12-15 منٹ لگ جائیں گے آپ کو، 18 منٹ کتنا ٹائم لگے؟ تو کیا سارے دن میں سے ہم 15-16 منٹ نہیں نکال سکتے اللہ کے قرآن کے لیے؟ خدا نہ خواستہ اگر کل کو ہمارے خلاف گواہی ہو گئی اور وہ گواہی دینے والے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اس سے بڑی پریشانی اور رسوائی ہمارے لیے اور نہیں ہو سکتی۔ روزانہ 1 پارہ تلاوت مشکل ہو رہی ہے اکٹھا پڑھنے میں، اس سے بھی آسان نسخہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ طریقہ یہ ہے، ہر نماز کے بعد 1 پاؤ پڑھ لیا کریں۔ اس کو لگ جائیں گے تو 5-7 منٹ لگ جائیں گے۔ آپ ہر نماز کے بعد 5 سے 7 منٹ نکال لیں، 1 پاؤ کی تلاوت کر لیں۔ 4 نمازوں میں 5-5 7-7 منٹ نکالیں گے، 1 پارہ آرام سے آپ کا ختم ہو جائے گا۔ 1 پارہ تو آپ نے تلاوت کرنی ہی کرنی ہے، یہ تو زندگی کا معمول بنا لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے گی۔ اچھے بھلے چلتے پھرتے ہمارے ساتھی میرے پاس آیا کرتے مسئلہ پوچھنے، ماشاءاللہ بڑے جوان ہیں، تو ابھی تازہ افتتاح کیا سوسائٹی کا، کہ میں نے سوسائٹی لانچ کی ہے۔ اب کیا ہوا، 3 دن پہلے کال، مفتی صاحب میرا تو منہ ہی مڑ گیا جی، اب وہ بات ہی نہیں نکل رہی جی، منہ مڑ گیا بالکل ہی جی، منہ ٹیڑھا ہو گیا بالکل۔ کون سی بیماری لگی، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اب بڑے سخت انجیکشن لگ رہے ہیں، خدا نہ خاصہ، خدا کوئی پتہ نہیں، کسی وقت بھی کوئی جھٹکا لگ سکتا ہے۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، روح تیری رگ رگ سے نکالی جائے، اس سے پہلے ہی تیاری کر لی جائے گی۔ آج سے انشاءاللہ پکا عہد کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد پاؤ پارے کی تلاوت ہوگی جی۔ ایک تو پاؤ پارا ہو گیا، دن میں 1 پارا ہو گیا جی۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، پھر اللہ جگہ جگہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ قمر کی تلاوت کریں۔ سورہ رحمان سے پچھلی صورت ہے، اللہ نے مختلف قوموں، پچھلی قوموں کا ذکر فرمایا جی، قوم لوط کا، قوم نوح کا، قوم صالح کا، فلاں قوم کا، اور ہر ایک کا ذکر کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن مجید کو بہت آسان بنا دیا نصیحت کے لیے. کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ بھئی اس کو سمجھنا بھی تو ہے. یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، اللہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں. جگہ جگہ فرماتے یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو یہ کام کر لو. یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو یہ کیوں نہیں کرتے، یہ بھی کر لو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو. یہ تو اللہ ڈائریکٹ ہم سے باتیں کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں باتیں کیا کر رہے ہیں. اللہ کیا فرما رہے ہیں ہمیں. ہمارے پاس ہر چیز کا وقت موجود ہے. ہم اس موبائل کو کھولیں گے تو گھنٹوں اسی کے اندر لگا دیں گے جی. ہمیں کوئی دائیں دائیں بائیں کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں. گھنٹوں روزانہ سمجھو ہم ضائع کر رہے ہیں اس میں جی. اور جو اللہ کی کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، جو اللہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں، ہمیں اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا فرما رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں. اس لیے سمجھنے کے لیے بھی تو 4 نمازوں میں آپ نے ایک پارہ ختم کر لیا. ابھی ایک نماز باقی ہے عشاء کی. اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں قرآن مجید کی کوئی تفسیر اور ترجمہ، اس کے لیے بھی 10 منٹ نکال لیجیے. ہر روز پڑھا کریں گے ترجمہ اور تفسیر، تاکہ یہ تو پتہ چلے کہ اللہ فرما کیا رہے ہیں، اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا حکم دے رہے ہیں، کیا باتیں فرما رہے ہیں. یہ تو 100% پکی بات ہے کہ اللہ کی کلام ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کلام کیا فرما، ہم سے باتیں کیا ہو رہی ہیں تو ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تو 10 منٹ تو روزانہ پکے ٹھکے اس کے لیے نکال لیں جی. اب تفسیر کوئی دیکھ لیں، اس کو پڑھ لیں. میرے سے اگر آپ مشورہ کریں تو معرف القرآن مفتی شفیع صاحب علیہ رحمت، مفتی اعظم پاکستان کی زبردست قسم کی ہے. اس کے علاوہ ایک تفسیر میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو میرے خیال میں اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ چل رہی ہے. وہ یہ ہے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب رحمۃ برکاتہ العالیہ کا آسان ترجمہ جی. یہ انگلش کے اندر بھی آ چکا ہے، پوری دنیا میں اس وقت چل رہا ہے جی، اور اردو میں بھی موجود ہے. ہمارے بعض ساتھی بعض سے وہ دیکھا کرتے، انگلش کا کوئی ان کو ترجمہ تفسیر ملتی نہیں تھی، وہ پڑھتے تھے. میرے سے پوچھا، ہم نے جب چیک کیا اس کو، میں حیران ہو گیا کہ وہ قادیانیوں کی تفسیر تھی جو وہ پڑھ رہے تھے باہر سے، جو ہمارے نیٹ کے اوپر لکھی ہوئی ہے، زیادہ تر انہیں کی انگلش والی موجود. یہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا آسان، بہت آسان فہم ترجمہ اور مختصر اور بالکل اتھینٹک تشریح اور تفسیر. اس کو اپنے گھر میں رکھیں، کم سے کم 8 سے 10 منٹ روزانہ اس کو بھی عشاء کی نماز کے بعد اسے دے دیں گے. یہ ہر روز کا ہمارا معمول ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ایک کام اور بھی ہمیں کر لینا چاہیے. وہ کیا کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کی جو اہم اہم صورتیں ہیں، جیسے سورہ یاسین ہو گئی، سورہ ملک ہو گئی، سورہ واقعہ ہو گئی، سورہ مزمل ہو گئی، اس کو ذرا تھوڑا سا وقت لگا کر اس کو زبانی بھی یاد کر لینا چاہیے. یہ تو کم از کم یاد ہونی چاہیے ہمیں. پورا قرآن مجید اگر نہیں ہے، ایک تو چھوٹی چھوٹی صورتیں 30ویں پارے کی، وہ تھوڑی سی ضرور یاد کر لی جائے. ٹھیک ہو گئی. اس کے علاوہ اس کا بھی ذرا تھوڑا سا اہتمام کر لیا جائے. یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے، آپ 3 سے 4 لائنیں 5 لائنیں جتنا سہولت ہو ہر روز یاد کرنے کی کوشش کریں. پھر آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ اس کی ریکارڈنگ سنا کریں. آپ اس کو بار بار سنا کریں کہ حرمین کے امام اس کو کیسے پڑھ رہے ہیں، اس کی تحقیق. وہ جب آپ 2-4 دفعہ 5-7 دفعہ تلاوت سنیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں گے شام کو آپ کو پکی ہوگی بالکل بھی. تو اس لیے یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اس کو سمجھنا بھی ہے اور ہر روز کی بنیاد پر اس کی تلاوت بھی کرنی ہے. آگے سنیے ایک بات. اب آگے آ رہا ہے رمضان کا مبارک مہینہ، اور قرآن مجید تو اترا ہی رمضان میں تھا. رمضان میں ایک نیکی کا ثواب عام دنوں کی نسبت 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے جی. اگر ہم ایک قرآن مجید رمضان المبارک میں ختم کریں تو مطلب یہ ہو گیا کہ جیسا کہ ہم نے عام دنوں میں
70 مرتبہ قرآن مجید ختم کر لیا ہے جی. بہت اہتمام کرنا ہے جی. ہمارے مفتی شفیع صاحب علیہ رحمت مفتی اعظم پاکستان کے ایک بیٹے تھے جن کی آج بھی یہاں نارکلی میں دکان اس کی ہے کتابوں کی، دینی کتابوں کی. بیچارے فوت ہو گئے. ان کے بچے کہتے ہیں جی کہ ہم تو حافظ تھے، ابا جی حافظ نہیں تھے. رمضان میں آ کے پوچھتے تھے بچوں سے، بیٹوں سے پوچھتے تھے، بیٹیوں سے پوچھتے تھے، بیٹا آج کتنے پارے پڑھے ہیں آپ نے، آج کتنے پڑھے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں تو حافظ تھا، ظاہر ہے ہم نے رات کو تراویح بھی سنانی ہے. تو میں کہتا تھا میں نے تقریباً 7-8 قرآن مجید 7-8 پارے پڑھ لیے جی. ایک ہی پارے کو 7-8 دفعہ پڑھ لیتا تھا. تراویح جو سنانی تھی میں نے ایک دفعہ تراویح میں سنا لیا تو 8-9 دفعہ ہو گیا ہے. میں کہہ رہا 9 دفعہ پڑھا ہے، 9 پارے پڑھے ہیں، 9 پارے پڑھے. وہ حافظ نہیں تھے، وہ کہتے میں نے تو 15 پارے پڑھے. ہر وقت وہ کہتے ہیں رمضان میں تو ویسے عام روٹین 1 پارا روزانہ جیسے حدیث آ گئی، لیکن رمضان میں کہنے دکان میں بیٹھتے تھے، اندھیرے کو بندہ آیا نا جی، پھر کتاب لینی ہے، اس کو اشارہ کر دی، وہ دیکھ لو ادھر پڑی دیکھتا، ساتھ ہی کرتے. اس نے کتاب اٹھائی، اٹھا کر لے کر آ گیا، یہ اتنے کی ہے، پیسے ادھر رکھ جاؤ. وقت ہی ضائع کرنا. ہر وقت کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے کہ رمضان میں مسلسل تلاوت ہو رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت بھی بڑھ جاتی تھی. آخری رمضان میں جبرائیل امین فرماتے ہیں میں تو ہر رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا ایسے دور کرتا تھا جیسے حافظ قرآن کے ساتھ کرتا ہے. لیکن آخری رمضان میں نے 2 مرتبہ پورے قرآن مجید کا دور کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے تو پڑھتے ہی ہوں گے، دور کیا ہے. یہ اشارہ تھا کہ یہ میرا آخری رمضان ہے، چلو اگلے سال والا قرآن بھی میں اسی رمضان میں ہی پڑھ لے، سنا دیتا ہوں تمہیں. تو کتنا اہتمام کیا کرتے تھے. اس لیے آج سے انشاءاللہ پکا عہد کریں گے، اس کو سمجھیں گے بھی اور اس کی تلاوت بھی کریں گے، اور جو ضروری اور اہم صورتیں ہیں انشاءاللہ ان کو زبانی یاد کرنے کی بھی کوشش کریں گے، ان کو حفظ کرنے کی بھی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ان کے ہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے.